بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ اربعین نووی کی 36 نمبر حدیث ہے اور اس کا پہلا حصہ پہلے درس میں ہو چکا ہے۔ البتہ اس میں کچھ نکات قابل توجہ ہیں۔ پہلے جملے میں یہ فرمایا من نفس عن مؤمن، اور دوسرے میں یسر علی معسر، اور تیسرے میں ستر مسلمن۔ تو ایک تو یہ تفنن جس کو کہتے ہیں، تفنن یعنی ایک ادبی انداز ہے۔ مثلا جس طرح اچھا خطیب ہو تو وہ ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کئی قسم کے عبارات لاتا ہے، اور ایک مفہوم کو کئی انداز سے اور کئی طریقوں سے، کئی اسلوب اسالیب سے اس کو ادا کرتا ہے۔ کبھی ایک لفظ بولتا ہے، کبھی اس کا مترادف دوسرا لفظ، پھر تیسرا لفظ، پھر چوتھا لفظ، جتنے الفاظ اس کو یاد ہوتے ہیں یا جتنا اس کو زبان پر کمانڈ ہوتی ہے تو وہ اس کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایک قسم کی مہارت کا اظہار ہے، اور اس میں مزہ بھی ہے، سننے والوں کے لیے مزہ بھی ہے۔ مومن مسلم اسی حوالے سے آتے ہیں۔ دوسری بات شاید اس میں یہ ہو کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دفع کی۔ اصل میں کرب اور کرب، درد و کرب، اردو میں بھی کرب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں کربہ کہتے ہیں۔ کربہ اصل میں دل کی اس پریشانی کو کہتے ہیں جو دل ہی دل میں دل کو کھا رہا ہوتا ہے اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے اس کا۔ تو چونکہ یہ کرب جس کو ہم اردو میں کرب کہتے ہیں یا عربی میں کربہ کہتے ہیں، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ تو من نفس عن مؤمن کربۃ، تو ایمان اور کرب کا آپس میں ایک مناسبت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایمان بھی دل والی بات ہے، دل والی کیفیت ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور کرب کی کیفیت بھی دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کرب اس غم کو کہتے ہیں جس کا براہ راست تعلق دل کے ساتھ، یعنی آدمی کے دل کو متاثر کرتے۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی معمولی غم نہیں ہے، یہ دل کا درد ہے، دل کی تکلیف ہے، کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے۔ تو ایک تو وجہ اس کی یہ ہے۔ اسی طرح من ستر مسلمن، اب ستر کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہر ہے کہ ستر پردے کو کہتے ہیں، دروازہ بند ہے، آج امی گھر میں ہے، چار دیواری کے اندر ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ستر۔ تو ستر کا تعلق چونکہ ظاہر سے ہے، اور مسلمن ستر مسلمن، اسلام کا تعلق بھی انسان کے ظاہری اعمال سے ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یعنی ظاہری تابعداری کو اسلام کہتے ہیں۔ تو ستر کا تعلق چونکہ ظاہر سے ہے اور اسلام کا تعلق بھی ظاہری اعمال سے ہے، اس لیے وہ مناسبت ہے درمیان میں۔ اور درمیان میں یسر علی معسر، یسر اور عسر کو مقابل لایا گیا ہے۔ اصل میں یہ بھی ایک قسم کا بدائع جس کو کہتے ہیں نا، علم بدیع ہے۔ بدیع کا مطلب ہے کہ ایک عبارت کو مختلف انداز سے ذکر کرنا، تو یہ بھی ایک علم بیان کی ایک طریقہ ہے۔ بدیع اور بیان تقریباً قریب چیزیں ہیں، معانی، بیان اور بدیع تینوں کو علم معانی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً ایک چیز ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے اس میں، اس لیے اس کو ایک ہی فن میں جمع کیا گیا ہے۔ تو بدیع کا مطلب ہے کہ آپ الفاظ کو اس انداز سے لائیں، مثال کے طور پر اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں،
مثلا تضاد ہے، ایک لفظ کو آپ لے آئیں اور دوسرا لفظ اس کا متضاد لے آتے ہیں، اس میں الگ ایک مزہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے نا، پہلا مصرع ہوتا ہے، ایک مکمل شعر ہوتا ہے، تو اس کا پہلا مصرع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں 3-4 الفاظ ہوتے ہیں، پھر دوسرا مصرع میں بھی 3-4 الفاظ ہوتے ہیں، اور پہلے مصرعے کا پہلا لفظ دوسرے مصرعے کے پہلے لفظ کا متضاد ہوتا ہے، اور پہلے مصرعے کا دوسرا لفظ دوسرے مصرعے کے دوسرے لفظ کا متضاد ہوتا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ ایک کلام میں ایک مزہ پیدا کرنے کے لیے وہ مناسب ہے اس موقع پر کہ نہیں مناسب، بہرحال میں سمجھانے کے لیے وہ شعر عربی کا مجھے یاد آ گیا۔ ازورها وسواد اللیل یشفعنی، میں اپنی محبوبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، زیارت کے لیے، وسواد اللیل، اور رات کی تاریکی، یشفع لی، میرے لیے حالات سازگار بناتے ہیں، یعنی میں رات کی تاریکی میں جاتا ہوں تو تاریکی میں مجھے کوئی نہیں دیکھتا، وانثنی، اور میں پھر واپس آتا ہوں، وبیاض الصبح یغری بی، اور صبح کی سفیدی میرے اوپر دشمنوں اور رقیبوں کو تیز کرتی ہے۔ اب دیکھیں، ازور اور دوسرے مصرع میں ہے انسنی، ازور میں زیارت کے لیے جاتا ہوں، انسنی میں واپس ہوتا ہوں، متضاد۔ سواد اللیل دوسرا لفظ، یہاں پہ ازورها و سواد اللیل، اور انسنی و بیاض الصبح، سواد اللیل کے مقابلے میں ہے بیاض الصبح، اور سواد اللیل یشفع لی، میرا کام بناتا ہے یہ اندھیرا، اور یغری بھی، میرے اوپر دشمنوں کو تیز کرتا ہے۔ تو یہ 3 الفاظ ادھر ہیں، 3 ادھر ہیں، اور تینوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ یہاں بھی من یسر علی معسر ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، عسر اور یسر آپس میں متضاد ہے، اور دونوں کو جمع کر کے اس کے ایک مطلب نکالا گیا، من یسر علی معسر، یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ سوال ہے کہ دیکھو، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن کے دل سے غم دور کیا، اس کی پریشانی دور کر دی مومن کی، تو نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائیں گے۔ اس میں اس بدلے کے ضمن میں صرف قیامت کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ پہلے والے میں صرف آخرت کی بات تھی کہ مومن کے دل سے پریشانی دور کر دو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں کوئی پریشانی دور فرمائے گا، کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دو تو دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کی جائے گی، یا بھی دنیا آخرت دونوں ہے۔ اسی طرح ومن ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو یہ باقی 2 باتوں کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، اور کسی کی پریشانی دور کرنے کا ثواب اور اجر صرف آخرت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا نکتہ ہے؟ تو لگتا یہ ہے کہ دیکھیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کی کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔ اب دنیا کی پریشانی دور کر دے گا تو دنیا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کے دل کی پریشانی دور ہو جائے، دنیا ہے پریشانیوں کی جگہ۔ آپ جتنے بھی نیک بنیں گے تو دنیا میں کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کو ضرور آئے گی۔ کچھ پریشانیاں تو دنیا کی ایسی ہے کہ آپ نیک ہوں یا بد ہوں، وہ آپ کو وہ پریشانیوں سے سابقہ پڑے گا۔ یعنی کچھ پریشانیاں تو ایسی ہیں کہ وہ اس دنیا کے نیچر میں، اس کی فطرت میں، اس کی خمیر میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کسی کو رات بھلی نہیں لگی،
لیکن ومن شر غاسق اذا وقب، لیکن رات تو ہوگی۔ کسی کو سردی زیادہ پریشان کرے گی تو کبھی سردی تو ہوگی، کسی کو گرمی پریشان کرے گی تو گرمی تو ہوگی۔ دوستوں کا ہجر یا ظاہر ہے کہ وفات پانا، مصیبتیں، غم، یہ درد، تھکاوٹ، مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا، کوئی نہ کوئی بچوں کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے، مال و اولاد کے حوالے سے پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، ماحول میں، خاندان میں۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ چیزیں تو فطری ہیں، کچھ فطری پریشانی۔ کچھ پریشانیاں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے غلط فیصلوں کے نتیجے میں آتی ہیں۔ ہم کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں، ہم کوئی غلط سٹیپ لیتے ہیں، ہم کوئی بات منہ سے ایسی نکالتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ہم سوچے سمجھے بغیر کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اور اس بات کہنے کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے۔ کاش میں یہ بات نہ کرتا، کاش میں وہ فیصلہ نہ کرتا، کاش میں وہ ایسا نہ کرتا۔ اس طرح کے تو ہوتے ہیں، وہ کاش نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو اپنے عمل یا اپنے کردار یا اپنے فیصلے یا اپنی باتوں یا اپنے عمل کی وجہ سے اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی تو مل جاتی ہے، اس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں ایسا ہوگا، دنیا جگہ ایسی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ بالکل درست ہو۔ انسان سے مسٹیکس اور غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، کبھی وہ غلطیاں کر جاتا ہے، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی، فطری پریشانیاں اور انسان کے اپنے لائی ہوئی پریشانیاں، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کسی فیصلے کی وجہ سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک اجتماعیت کا حصہ ہیں، اور اجتماعیت ایک غلطی کرتی ہے، چاہے انفرادی طور پر آپ نے وہ غلطی نہیں کی، انفرادی طور پر آپ نے وہ غلطی نہیں کی، آپ اس میں شامل نہیں، لیکن آپ ایک اجتماعیت کا حصہ ہیں، اور اجتماعیت یا اجتماعیت کے ذمہ دار لوگ کچھ بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، سمجھ میں آتی ہے بات؟ کبھی آپ کے حکمران غلط فیصلے کرتے ہیں، کبھی آپ کے جو ادارہ ہے یا آپ کا جو بھی اجتماعی نظم ہے، آپ کا خاندان ہے، اس کے بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ شہر، آپ کا علاقہ، آپ کا ملک، ٹھیک ہے، کبھی دنیا میں دوسرے لوگ کوئی غلط فیصلے کر دیتے ہیں اور اس کے بد اثرات آپ پر پڑتے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا رہے گا، ظاہر ہے کہ انسان تو اجتماعی طور پر وہ اس دنیا میں رہتا ہے نا، انفرادی زندگی تو نہیں ہے۔ چاہے آدمی جو بھی کسی کونے کردرے میں بھی بیٹھا ہوا ہو، تو وہ تو ہے تو اجتماعیت کا حصہ، اجتماعیت کا حصہ ہے۔ تو اجتماعیت میں اگر کوئی برائی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ جراثیم زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اس علاقے کے باشندے ہیں تو آپ کہاں جائیں؟ جہاں کا پانی گندا ہے تو آپ کو تو اس کے سے تکلیف ہوگی، جہاں کا موسم ایسا ہے، جہاں کے حکمران ایسے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ جہاں کے جو علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ وہ ایک دلدل ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ بین الاقوامی حالات سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ ہے، جنگوں سے زیادہ متاثر ہونا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ اس میں، اور اگر آپ درست طریقے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، غلط بات کو برداشت نہیں کرنے والے لوگ ہیں، سچائی والے لوگ ہیں، تو سچائی کی وجہ سے بھی آپ کو کئی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ویڈیر خواگو یاران میں پہ پکڑو دا لاچاوی چی رشتیا ویل، سدی رشتیا ویل پکار دی کسنگ، رشتیا ویل خو پکار دی، وہ جی رشتیا وے نو بڑیر خلق بدر نخوا پکی گیم۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی سچا مومن ہے، سچا مومن ہے تو وہ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر مشکلات آتے ہیں۔ اشد البلایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، زیادہ مصیبتیں پیغمبروں پر آئی ہیں، اور پھر جو پیغمبروں سے زیادہ قریب ہیں عمل میں، کردار میں، چاہے زمانے سے بہت دور ہوں۔ اب یہ لوگ جو حماس کے لوگ ہیں، فلسطین کے لوگ ہیں، اب یہ ٹھیک ہے کہ زمانے کے لحاظ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، جس طرح ہم ایک زمانہ ہے ہمارا، لیکن کردار کے لحاظ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، تو ان پر زیادہ مشکلات ہیں۔
زیادہ مشکلات. تو جو بے وقوف لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یہ عذاب ہے. غامدی جیسے بے وقوف قسم کے، جاہل قسم کے، یہودی اعلی کار قسم کے لوگ، تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں پر عذاب ہے. خدا کا خوف کرو، تم جاہل ہو بالکل. اب جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو اس میں ذکر پہنچی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر ان کو عذاب دے گا. تو مسلمان کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کے لیے عذاب ہے، تو یہ دونوں کے لیے عذاب قرار دیتے ہیں یہ خبیث. اب یہ خدے والے دیکھیں نا، اب بصیرت سے محروم ہے، اور جو بصیرت سے محروم ہو، جو عقل سے بھی محروم ہو، جو علم سے بھی محروم ہو، جو توفیق سے بھی محروم ہو، تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو وہ تو خبیث لوگ ہیں. بہرحال وہ یہودیوں کی بولی بولتے ہیں، دماغ تو ان کا بکا ہوا ہے. بکا ہوا دماغ کیا ہوگا؟ دنیا میں تو آزاد لوگوں کی بات جو ہے، وہ جو آزاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کی بندگی سے آزاد ہو، ان لوگوں کی بات قابل توجہ ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ غلاموں کی ذہنیت پر اعتماد نہیں. کیا کہتے ہیں اقبال، اس طرح کا ایک شعر ہے اس کا نا، غلاموں کی بصیرت پر بھروسہ ہو نہیں سکتا. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. جو اللہ کے بندے ہو اور انسانوں کی بندگی سے آزاد لوگ ہوں، وہ جس بات کو ٹھیک کہیں وہ ٹھیک ہے. اور غلاموں کی بصیرت پر بھروسہ ہو نہیں سکتا. یہ تو ذہنی غلام ہے، یہ غامدی اور ناسور قسم کے لوگ. یہ تو ذہنی غلام ہے، یہ تو بکے ہوئے ہیں، ان کا تو دماغ بکا ہوا ہے. ان کا دماغ بکا ہوا ہے. ظاہر ہے یہودیوں سے انہوں نے رقم لی، ڈالروں کہتے ہیں ڈالروں میں بڑی برکت ہے. یہ تو وہی لوگ ہیں کہ امریکہ کے ڈالروں میں بڑی برکت ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اس بکے ہوئے دماغ والوں کی باتیں نہ سنیں. اس میں کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو انبیاء کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کندن بنا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اس سونے سے آپ زیور کب بنائیں گے؟ وہ جو سونار ہوتا ہے وہ سونے سے زیور کب بناتا ہے؟ وہ جب اس کو آگ میں تپا کر اس کا کوٹ نکال دیتے ہیں تب اس کو خالص بنا دیتے، کندن بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر جو آزمائش ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور زیادہ آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ نکھارتا ہے. اب دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار کیا. ایک طرف یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اب اپنے والد کو بہت پسند تھے، تو ہمیشہ اپنے والد کے گود میں رہتے اور اس کو گود میں اٹھاتے اور اس کو دیکھتے اور اس کو چومتے اور اس کی باتیں سنتے، اسے مزہ لیتے. تو بس ہوتے وہاں پہ کنعان میں ہوتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کو لے لیا اور کنویں میں گرایا، کنویں میں ڈلوایا اپنے بھائیوں کے ہاتھ، پھر وہیں پہ قافلے والے نے اس کو اٹھا لیا اور جا کر مصر میں بھیج دیا، غلام بنا دیا، پھر زلیخا کے گھر میں، پھر جا کر جیل میں. تو اب ان مراحل سے گزار کر وہ مصر کا بادشاہ بن گیا. اب اگر وہ ان مراحل سے نہ گزرتا تو بس باپ کے سامنے بس ایک بچہ تھا، بس ادھر ہوتا تھا. اب مسائل میں گھیر کر ان سے گزار کر اس کو کیا بنا دیا. اور وہ بھائی آ کر اسے کہنے لگے کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں فضیلت دی اور ہم غلط کار تھے. اور فضیلت کیسے دی؟ مشکلات سے گزار کر دی. تو یہ بھی ایک قسم کی مشکلات. تو قربۃ من کرب یوم القیامہ کہہ دیا، قربۃ من کرب الدنیا نہیں کہا. سمجھ میں آتے ہیں؟ عین ممکن ہے کہ جس کرب اور جس اذیت میں تم مبتلا ہو اور تم اسے دور کرنا چاہتے ہو، وہ اذیت جو ہے وہ تمہارے لیے بڑی کام کی چیز ہو، اس سے تم کندن بن جاؤ گے، اس سے تم بڑے پرواز. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جس کرب کو تم مصیبت سمجھتے ہو، اس کرب کو شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ہاں تمہاری بلندی کے لیے، اور یہ نیچر کا تقاضا ہے. بہرحال میں نے اس لیے یہ تفصیل بیان کر دی کہ قربتاً کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی مصیبت دور کی جائے گی، بلکہ یہ فرمایا کہ آخرت کی مصیبت دور کی جائے گی. بس آخرت میں مصیبتیں دور ہوں تو بس وہی جنت ہے. پھر اسی طرح آگے جائیں، یسر علی معسر،
کسی تنگ دست اور کسی مصیبت زدہ پر آسانی، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں آسانی تو ہونی چاہیے. آسانی تو ان مع العسر یسرا، یعنی دنیا میں آسانی تو ہوتی ہے، بلکہ مصیبت کے باوجود بھی آسانی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایک مصیبت بجائے خود آسانی، اس کا ایک پہلو مصیبت کا ہوتا ہے، دوسرا پہلو اس کا آسانی کا ہوتا ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے، اس کو آپ ایک انداز سے دیکھیں تو وہ آپ کے لیے مصیبت ہے، لیکن دوسرا پہلو اس کا دیکھیں تو وہ آپ کے لیے آسانی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس کی تو کئی مثالیں ہیں. میں نیند کی مثال دوں، خواب کی مثال. اب خواب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قدرتوں میں سے ایک ایسی قدرت بھی ہے کہ انسان کی قدرت سے یہ چیز باہر ہے. یعنی نیند کی دو حیثیتیں ہیں. اگر آپ اس حیثیت سے دیکھیں کہ ہمارے جسم کے لیے، انسانی جسم کے لیے راحت و سکون کا باعث ہے، اس کا یہ پہلو ہے. میں سوؤں گا تو مجھے آرام، میرے دماغ کو آرام، میرے جسم کو آرام، میں پھر کام کے قابل ہو جاؤں گا، پھر دوڑ کے قابل ہو جاؤں گا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، آسانی ہوگی، دماغ کو بھی تازہ دم ہونے کا موقع ملے گا. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک جبر بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انسان چاہے یا نہ چاہے اسے نیند آئے گی. یعنی یہ وہ ہے کہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی انسان کو دی ہے کہ انسان کبھی ہم نہیں چاہتے. ہمیں یاد ہے اپنے طالب علمی کا زمانہ کہ ہم مقابلہ کرتے تھے دوسرے طالب علموں سے کہ پہلے جو سوئے گا وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو پھر ہم کیا کرتے تھے، اپنے آپ پر وہ لگاتے تھے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کاٹتے تھے. اب یعنی مجھے تو یاد ہے میرا ایک ساتھی تھا، اب میں نے اس کے ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ جو پہلے سوئے گا وہ بغیرت ہوگا. مطلب پشتوں میں تو ایسا ہوتا ہے. اب 2 بجے بج جاتے تھے اور ہمارا پورا کام جو ہے نا وہ ہم مکمل کر چکے ہوتے تھے. وہ ظاہر ہے کہ پہلی کلاس میں تھے تو ہمارا کتنا کام تھا. وہ جو آج کی پڑھائی تھی وہ ہم نے پڑھ لی، وہ جو کل والا تھا اس سے پہلے وہ بھی پڑھ لیا، جو صبح والا ہم دیکھا کہ کل استاد کیا کہے گا، کل کے سبق میں کیا ہے وہ بھی پڑھ لیا. پھر اس طرح بیٹھے رہے کہ دوسرا سوتا ہے کہ نہیں سوتا. اب وہ پہلے نہیں سوتا تھا تو ہمیں بھی سونا نہیں پڑتا تھا. اب نیند تو آتی تھی تو میں کیا کرتا تھا، میں اپنے جسم کو اسی طرح زور سے اس کو اسی طرح ٹنگے لگاتا تھا اپنے جسم پر. اس خدا کے بندے نے کیا اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو اندر سے زخمی کیا تھا بلیڈ سے، اور ساتھ نمک رکھتا تھا، اس میں نمک ڈالتا تھا. اب ظاہر ہے سادہ تھا بیچارہ. اب وہ زخم بگڑ گیا، بعد میں پتہ چلا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. لیکن داد سے چلو یہ کیا تم نے؟ کہتے ہیں مقابلہ تھا. تو میں کیا کرتا، مجھے تو نیند آتی تھی. تو نیند ایک جبری چیز ہے، کبھی انسان نہیں چاہتا تب بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو کبھی ایک ہی چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو آپ کو، مجھے یہ تو لگتا ہے کہ یار بس میں جاگنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں زیادہ پڑھوں، میں یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے جسمانی تقاضے چاہتے ہیں کہ نہیں تم سو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ کام کسی نے بھی پورے نہیں کیے. یہ دنیا ہمیشہ 19 رہتی ہے، وہ 20 نہیں بنی. تو بس سو جاؤ. سمجھ میں آتی ہے؟ تم سے بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے، انہوں نے بھی پورا نہیں کیا، تو تم کیا پورا کر لو گے؟ تو کبھی ایک ہی چیز کی کہ 2 پہلو ہوتے ہیں. وہ ایک پہلو تمہارے لیے کیا ہوتی ہے، فائدے کی، لیکن دوسرا پہلا نقصان کی اور دوسرا پہلا فائدہ. تو آپ کبھی وہ ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے. تو یہ یسر اور عسر، کہ ہمیں یسر کا میرا مطلب یہ تھا اس معاملے میں کہ جس چیز کو ہم یہ عسر سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، تنگ دستی سمجھتے ہیں، وہ چیز ہمارے لیے شاید فائدے کی ہوں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، آپ کے لیے عجیب ہے لیکن بہرحال باقر لوگ سنیں گے. میں UK میں تھا تو وہیں پہ ایسا ہوتا تھا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھاتا تھا، جمعہ کی تقریر کرتا تھا. اب دیکھتا تو میں جب تقریر کے لیے مسجد آتا نا اپنے کمرے سے، تو دیکھتا کہ آدھی سے زیادہ مسجد بھری ہوئی ہے. اب ایک دفعہ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا یار پاکستان میں تو ہم تقریر کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں تو 2-4 آدمی ہی ہوتے ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر لوگ آہستہ آہستہ آتے ہیں. اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں عربی خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، اردو بات والے سننے کے لیے آتے بھی نہیں، کہتے ہیں ہم پورے ہیں. یہاں بھی کالج میں بھی ایسا ہوتا تھا، اس لیے تو میں نے چھوڑ دیا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہاں،
کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سب باتوں کا. میں نے کہا جب پتہ ہے تو مجھے کیوں خواہ اذیت میں مبتلا کرتے ہو کہ میں بولتا رہوں؟ میں نہیں بولا. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ اپنے گھروں میں تنگ ہیں یا گھروں والے ان کو تنگ کرتے ہیں تو ان بیچارے موقع کے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو اذان ہو گئی اور خود دلا سال تک بیمار تو وقتی راضی جال تقریباً تو وہ جس سے کہ دل تک ٹوک نکلی. اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی مرد گھر میں ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. اب گھر خواتین کا ہے, وہ سمجھتی ہیں کہ کس چیز کو کہاں پہ ہونا چاہیے, کس وقت کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کا تجربہ بھی ہے, ان کا ماحول ہے, اور یہ ساری چیزیں ان کی پسند کے مطابق اگر نہیں ہے تو مرد بیچارہ اس کو کہاں سنبھال سکے گا. کام تو ان کا ہے. تو اب یہ اپنی طرف سے دیکھتے ہیں داشے دل تو ولی پروت دے آگا شے دل تو دادی ولی داسی کرو, دادی دل داسی کٹ کرو, آگا دی وور داسی کرو, آگا دبل دے بند نکو, آگا دروازہ دی دا. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا مصیبت ہے. وہ تو کہتے ہیں جاؤ یار باہر کہیں مرد ہو جاؤ, تنگ نہ کرو لوگوں میں. اب اس بیچارے کے لیے تو باہر کوئی موقع نہیں ہے, تو جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کو بھی موقع, چلو تمہاری وجہ سے تو نہیں جا رہا لیکن اذان ہو گئی اس لیے میں شکست بھی نہیں مانتا. مجھے پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں یار تم بڑے خطرناک آدمی ہو, تم ہمارے راز کی باتیں بھی اسی طرح سمجھتے ہو. سمجھ میں آتی ہے بات. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کیا یسر اور عسر کی بات. اچھا آگے جاتے ہیں. ومن ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اب دیکھیں ستر مسلم جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے سامنے کسی آدمی کی کوئی کمزوری ہو تو وہ تو اسی بارے میں سوچے گا کہ اس کو ایکسپلائٹ کیسے کریں, اس کو بلیک میل کیسے کریں, اس سے اپنا ذاتی فائدہ کیسے اٹھائیں, اس کو زج کیسے کریں, اس کو رسوا کریں. تو ظاہر ہے کہ رسوائی کا ایک موقع اس کو ہاتھ آیا ہے تو کم ظرف آدمی ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور ایک عالی ظرف آدمی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی کی کمزور پہلو سامنے آ بھی جائے تو وہ کہے گا کہ یار ٹھیک ہے وہ انسان ہے, اس کا ایک کمزور پہلو ہے تو میں بھی انسان ہوں, میرے بھی کئی کمزور پہلو ہیں. تو شاید وہ کل کسی اور کے ہاتھ میں وہ کمزور پہلو میرا آ جائے تو پھر وہ مجھے بھی ایکسپلائٹ کرے گا, تو میں کیوں ایکسپلائٹ کر لوں. تو یہ عالی ظرف یہ بہت بڑا کام ہے, معمولی کام نہیں ہے. دنیا کے بڑے لوگ جس کو بڑے سمجھتے ہیں نا, دنیا جس کو بڑی سمجھتی ہے, ایسے لوگ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. کم از کم ذات کے لیے یا بہانہ بنا کر قوم کے لیے اور اجتماعی مفاد کے لیے اور کس کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے کی جو کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں. سترہ مسلمان کا مطلب تو سادہ ہے, وہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کا کوئی عیب ڈھونڈنے کے لیے تو آپ نہیں گئے, بس ویسے آپ کے سامنے ایک عیب سامنے آ گیا. ڈھونڈنا تو خود غلط ہے, وہ تو سورۃ حجرات میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. کسی کے عیب کے ٹوہ میں مت پڑو, کسی کی کمزوری کے ٹوہ میں مت پڑو, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اور حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی کمزوری کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا, چاہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہ ہو. جو کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ گیا کہ خواہ مخواہ میں نے اس کی کمزوری کو پکڑنا ہے, اور یہ لوگوں کی کمزرف لوگوں کی عادت ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا. اس کی بھی ظاہر ہے کہ وہ کوئی مکمل تھوڑا ہے, اس کی بھی کمزوری ہوگی, اور رسوا کر لے گا چاہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہ ہو. یہ تو وہ صورتحال ہے کہ جب کسی کے عیب کے پیچھے اور اس کے ٹوہ لگانے میں, اور ٹوہ میں تم نہیں پڑے تھے, بس اچانک ویسے تمہارے سامنے اس کی کوئی کمزوری آ گئی, تو عالی ظرفی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالو. اور یہ پردہ ڈالنا اتنا بڑا اور اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ظاہر ہے کہ میری بھی کمزوریاں ہوں گی, ہر ایک کی کمزوریاں ہوتی ہے,
اور کمزوری اور میرے اوپر سترپوشی کا میری تمنا ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی میری سترپوشی ہو. ظاہر ہے سترپوشی صرف دنیا میں آدمی رسوا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ بہت بری بات ہے. دنیا میں بھی رسوائی سے بچا تو یہ رسوائی سے بچنا دنیا میں بھی ہر انسان کا گویا کہ تقاضا ہے, ہر انسان کی تمنا ہے کہ مجھے یہ جو غفران کا لفظ ہے نا, غفرہ, رب اغفر, غفر کا مطلب کیا ہے؟ غفر کا مطلب پردہ ہے. مغفر اس خود کو کہتے ہیں. ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی ٹوپی, پولیس والے فوج والے پہنتے ہیں نا, جب لاٹھی چارج کے لیے نکلتے ہیں تو وہ لوہے والی ٹوپی پہنتے ہیں, فوجی بھی پہنتے ہیں. جنگ میں پرانے زمانے میں لوگ پہنتے تھے وہ جس طرح بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے, اس زمانے میں زرہ ہوتی تھی, زرہ بکتر ہوتی تھی, اسی طرح وہ ٹوپی بھی ہوتی تھی. اسی ٹوپی کو مغفر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے سر کو چھپائے مصیبت سے, وار سے بچائے, کوئی وار, کوئی تیر کا, کوئی تلوار کا, کوئی نیزے کا وار, تو اس سے بچانے کے لیے. تو غفر کا مطلب یہ ہے کہ جب مغفرت کی بات ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ پردہ ڈالا جائے. رب اغفر, اے ہمارے رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال. تو پردہ ڈالنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں رسوا نہ کر اور آخرت میں بھی ہمیں رسوا نہ کر. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, اس میں بھی یہی بات ہے. واعف عنا, جب کوئی غلطی کر جاتا ہے اور دوسرے کا بس چلتا ہے تو پہلے اس کو گریبان سے پکڑتا ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ پہلے یہ کہو کہ واعف عنا, عفو کا معنی چھوڑ دو, ہمیں چھوڑ دو, ہمارا گریبان چھوڑ دو. پھر ہم نے غلطی کی ہے, واغفر لنا, بس ہمارے اوپر پردہ ڈالو, اور پردہ بھی ڈال لیتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے. تو ہم ایک تیسری بات بھی ہمیں سمجھائی گئی کہ ورحمنا, پھر اپنی طرف سے کچھ دے بھی دو. یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ دیکھو میری مہربانی سے فائدہ اٹھاؤ, میری رحم دلی سے اور میری رحمت سے فائدہ اٹھاؤ, تمہارے لیے ہے یہ. تو ہمیں بتایا گیا. تو من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اور جس نے کسی مسلمان کی سترپوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی سترپوشی فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت بڑی بات ہے. اور آخرت میں سترپوشی فرمائے گا تو رسوا نہیں کرے گا تو اس کے بدلے عذاب نہیں دے گا. ظاہر ہے کہ عذاب دینا بھی رسوائی ہے نا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے ہمارے رب جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا تو اس نے تجھے رسوا کر دیا. تو سترہ, پردہ ڈالا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا بھی نہیں, حساب بھی آسان کیا, اور جہنم میں بھی نہیں ڈالا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی بات ہے ستر مسلم, مسلمان کی سترپوشی کرنا. اب یہ وہ باتیں ہیں جس سے مسلمانوں کے معاشرے میں کتنے فوائد ہوتے ہیں, اور آپس میں بھائی چارہ اس کا کتنا وہ بہترین تصویر کشی ہو گئی. یہ بڑی بات ہے. رازداری کی بات جو ہے نا, کسی کا راز رکھنا, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. رازداری مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو رازدار بناتے ہیں تو وہ آخر کسی اور کو بتا دیتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں نا, دیوار گوشت دارت, دیوار موش دارت و موش گوشت دارت. دیوار میں چوہا ہوتا ہے اور چوہے کے کان ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیوار کے سامنے باتیں کریں گے نا تو کبھی کبھی دیوار بھی بولے گی. یہ بولنا رازداری مطلب یہ ہر ایک کی عادت, ہر ایک کا وہ ظرف کی بات نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ رازداری جو ہے وہ اس کی توقع آپ ہر ایک سے نہیں کر سکتے. دزڑ حال بیار تنوع رحمان او دغ یار بیار لریتا برسوا کی. اب آپ کا جگر دوست بھی ہو تب بھی اپنی پوری کمزوری اس کے ہاتھ میں نہ دو, اپنی پوری کمزوری اس کے ہاتھ میں نہ دو. وہ اکبر الہ آبادی نے کیا کہا ہے, عشق اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا, بن گیا رقیب آخر تھا جو رازدان اپنا. بن گیا رقیب آخر تھا جو رازدان اپنا. کئی ایسے لوگ تھے جو آپ کے رازدان ہوتے ہیں اور پھر آخر میں وہ دشمن بن جاتے ہیں, رازوں کو جمع کر کے پھر دشمن بن جاتے ہیں. تو بلا وجہ اپنا راز کسی کے ساتھ شریک نہ کرو, بس اپنے دل. اور یہ کون سی سمجھ کی بات ہے
کہ وہ راز جو میرا راز تھا اور میں اس کو راز نہ رکھ سکا، جو دوسرے کا نہیں ہے اور میں اس کو کہتا ہوں تو اس کو راز رکھ، کیا خیال ہے؟ راز میرا ہے، میں اپنے آپ پر اتنا قابو نہ رکھ سکا، میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا، اور اس سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ راز اس کا نہیں ہے اور وہ آگے شیئر نہیں کرے گا۔ بہت کم لوگوں میں ایسا ہوگا، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں کچھ نکات تھے جو پچھلے درس میں رہ گئے تھے، تو میں نے کہا کہ اب ان نکات کو آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ جو آخری حصہ ہے وہ پھر انشاءاللہ پھر کبھی۔ اتنا کافی ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک۔